İçimde Allah, fikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی والأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. سیدھی سادی بات آپ کو ایصال ثواب کا مسئلہ سمجھانے اور بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی فرقہ واریت کے اختلاف کے آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب حکم اللہ کا ہوگا اور طریقہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کرنا جائز نہیں ہے. ملاوٹ تو دنیا کے کسی معاملے میں کریں تو وہ بھی لوگ قبول نہیں کرتے. نہ کہ ملاوٹ اللہ کے دین میں کی جائے. اصل مسئلے کو سمجھ لیں. اس میں کوئی اشکال پیش آتا ہے, اس میں کوئی تردد پیش آتا ہے تو آپ عرض کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آدمی جب تک زندہ رہتا ہے تو وہ ایک اس کے دنیاوی امور ہیں, ایک اس کے دینی امور. حکم یہ ہے کہ تم دنیا کے امور بھی چلاتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ تم وقت نکال کر ہماری عبادت کے لیے بھی حاضر ہوتے. دنیا بھی ہم نے بنائی ہے, دین بھی ہم نے دیا ہے, لہٰذا اب دین اور دنیا کو دونوں کو کیا کرنا ہے؟ اکٹھے چلانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے ہو کے رہ جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے ہو کے رہ جائیں. مناسب دونوں طرف ایک چیز کو چھوڑے گا ایک تباہ کر دے. اور یہ جو نظریہ ہے نا, دین الگ چیز ہے, دنیا الگ چیز ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صرف ہمیں دین سکھانے آئے تھے, دنیا نہیں سکھائی. یاد رکھو وہ ہمارے سارے کے سارے جو اعمال دنیاوی ہوتے ہیں وہ بتانے آتے ہیں کہ اس طریقے سے کر لو تو یہ دنیا کے اعمال بھی تمہارا دین بن سکتے. بڑی آسان مثال دے دیتے ہیں. ایک آدمی دکاندار ہے, یہ دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے؟ بولو. یہ دنیا کا ہے نا, خالص دنیا کا ہے نا. حکم ہوا کہ تجارت کرو, دکانداری کرو ایمانداری کے ساتھ, ملاوٹ نہ کرو, دھوکہ دہی نہ کرو, حد سے زیادہ منافع نہ لو. تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم اگر ایمانداری کے ساتھ تجارت کر کے آؤ گے
تو ہم قیامت کے دن تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کریں۔ کمال ہے، التاجر الصدوق، سچا دکاندار، سچا تاجر، مع النبیین والشہداء والصالحین، وہ قیامت کے دن جا کے کھڑا ہو جائے گا نبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور نیک لوگوں اور شہداء کے ساتھ۔ اس نے بھی تو جہاد کیا ہے نا، پیسہ زیادہ لے سکتا تھا، منافع زیادہ لے سکتا تھا، ملاوٹ کر سکتا تھا، اس نے ان ساری کی ساری بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اس کے مطابق تجارت کر کے آ جاؤ، تم نبیوں اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عنایت فرمائیں اور اس نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی، صحیح جگہ نکاح کر دیا، میں اور وہ حوض کوثر پر ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا میں اس کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہوں، اور پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور وہ صحیح جگہ پہ نکاح تعلیم و تربیت کے بعد کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ بھی یہی وعدہ کروں۔ تو یہ نکاح کرنا، یہ سارے کا سارا معاملہ دنیا کا معاملہ ہوا نا۔ آپ نکاح صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، آپ شرعی طور پر نکاح کو لے آتے ہیں تو وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں اور وہ حوض کوثر پر ایسے کھڑے ہوں گے، مراد جیسے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے میرے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ دنیا کو دین کے مطابق بنائیے، یہ دین کو دنیا کے مطابق مت بنائیے۔ اگر آپ دین میں دنیا کی ملاوٹ کریں گے، رسموں کی ملاوٹ کریں گے تو اچھی طرح یاد رکھو دین سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا اور آخرت بھی ساتھ ہی برباد ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ایثار ثواب۔ ایثار ثواب کا مطلب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یاد رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، کسی فرقے کا ساتھ دیے بغیر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے کرتے ہیں، ہم دیوبندیوں سے بھی تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بریلویوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اہل حدیث سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے سوچیں کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، یہی ہے نا؟ اب اتنا دیکھ لیں، اور پھر جس مسلک میں قرآن و سنت کا غلبہ ہے آپ بڑے آرام سے بغیر کسی فرقے کو اپنائے اصل بات پہ عمل کر لیں۔ اہل سنہ کا جو ہمیشہ سے مسلک رہا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے آپ اپنا لیں۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ایصال ثواب کا اثر ان کی قبر پر جا کے پڑے گا۔ طریقہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہو تو کیا اللہ ایسے عمل کو رد کر دے گا؟ کیا اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا؟ ہم کیوں ان فرقوں میں پڑے؟ ہم صحیح اہل سنہ کا جو مسلک ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے قرآن کو دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ الکہف کی آیت نمبر میں کیا فرمایا؟ یہ آیت نمبر 46 ہے، 15واں پارہ ہے، اور جا کے گھر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون، یہ دنیا کا مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، ہم نے اسے دنیا کی زینت بنایا ہے، تمہاری خوشی کے لیے بنایا ہے، تمہاری راحت کا سامان کیا ہے، اور اصل میں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی چیز انسان کا عمل ہے۔